بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 128۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں لفظ قرآن ضروری نہیں ہے؟ کتاب اللہ کی بحث چل رہی تھی اور کتاب اللہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، یا بالفاظ دیگر لفظ بالنسبت الی المعنی کا نام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے نماز کے حق میں خاص طور پر قرآن مجید کے الفاظ کو ضروری قرار نہیں دیا۔ یعنی ویسے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، لیکن صرف نماز کے حق میں ان کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ قرآن کے الفاظ ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی قرآن مجید فارسی میں تلاوت کرے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم اس کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے۔ خلاصہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف یہ مسلک یقینی طور پر یہ ان سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اب چونکہ احناف کا طرز یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف جو باتیں منسوب ہے اس کے لیے اپنی طرف سے انہوں نے دلیل بیان کرنے کی دلائل بیان کیے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ان کے مسلک کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن یہ سب باتیں ان سے منقول نہیں ہیں، یعنی اصل مسلک بھی ان سے ثابت نہیں ہے یقینی طور پر، اور جو دلائل ہیں وہ بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال حنفیہ کی کتابوں میں ان کے مسلک کو ذکر کیا گیا اور ان کی کہ جو بھی جوابات یا ان کے جو بھی دلائل ہیں وہ ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں بھی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مسلک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن بالآخر یہی بات کی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک سے رجوع بھی کیا تھا۔ تو ہم پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی عبارت ذکر کرتے ہیں اور پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی عبارت۔ وقد روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ لم یجعل النظم رکنا لازما فی حق جواز الصلاۃ خاصۃ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نماز کے حق میں خاص طور پر نظم یعنی لفظ قرآن کو لازم قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے معنی کو بھی کافی سمجھا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بغیر عربی کے نماز میں تلاوت کرے بغیر عذر کے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور چونکہ ہم نے چونکہ یہ کہا کہ خاصتاً اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے علاوہ میں لفظ کو ضروری قرار دیا ہے، جیسے کہ جنبی کا پڑھنا اور حائضہ کا پڑھنا۔ جنبی کے لیے اور حائضہ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے، تو یہاں انہوں نے لفظ مراد لیا ہے، لہٰذا جنبی کے لیے لفظ قرآن اور حائضہ کے لفظ قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کے لیے وہ جائز ہے، اگر قرآن مجید کی آیت وہ فارسی میں پڑھے تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے لفظ نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ایسا ہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس سے رجوع کیا تھا، لیکن الاصح انہ رجع عن هذا القول ای عن عدم لزوم النظم فی حق جواز الصلاۃ، یعنی نماز کے حق میں بھی نظم کے لازم نہ ہونے کے مسلک سے بھی انہوں نے رجوع کیا تھا۔ فلہٰذا اسی وجہ سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے لم ارد هذا القول فی المتن، میں نے متن میں یعنی تنقیح الاصول میں اس قول کو ذکر نہیں کیا، بلکہ میں نے یہی لفظ استعمال کیا کہ قرآن عبارت ہے النظم الدال علی المعنی کا، وہ اس لفظ کا نام ہے جو معنی پر دلالت کرے۔ اور ہمارے جو مشائخ ہیں ہم سے پہلے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے القرآن والنظم والمعنی، کہ قرآن مجید لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، لیکن ظاہر ان کا بھی مطلب یہی ہے کہ وہ نظم جو معنی پر دلالت کرے، یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا جو لفظ ہے وہ بھی قرآن ہے اور اس کا جو نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ بھی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ نظم ہے، وہ لفظ ہے جو اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس سے جو ایک مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ مفہوم بھی اس کا قرآن مجید کا حصہ ہے۔ تو میں نے اس لیے اس عبارت کو اختیار کیا کہ قرآن مجید نظم دال علی المعنی ہے، کیونکہ مشائخ کا بھی یہی مطلب ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے حق میں صرف قرآن مجید کو کے لفظ کو لازم کیوں نہیں قرار دیا، تو
تو اس کی وجہ یہ ہے لأن مبنى النظم علی التوسعۃ، الفاظ کی بنیاد وہ وسعت پر ہے، اور معنی اصل مقصود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل معنی مقصود ہے، اور قرآن مجید کو بھی اس لیے نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ لوگ اس کو سمجھے اور اس سے جو فوائد ہے وہ اخذ کریں، الفاظ بنیاد نہیں ہے۔ اور الفاظ میں یہ رعایت بھی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیگر قبائل ہیں ان کے لیے بھی اس کی اجازت دی کہ آپ اپنے زبان میں اس کو پڑھو، اپنے لہجے میں اس کو پڑھو۔ لا سیما فی حالت المناجات، خاص طور پر لفظ کو لازم نہیں قرار دینا چاہیے مناجات کی حالت میں، یعنی جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہو تو سرگوشی ایسی زبان میں اگر وہ کرے جس کو وہ خود سمجھ رہا ہو تو یہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے بنسبت یہ کہ وہ دوسری زبان کو اختیار کرے اور تکلف سے کام لے۔ یہ بار بار ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ اس مسلک کے مطابق ہمارے اپنی طرف سے جو دلائل ہو سکتے ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ دلائل یقینی ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ فرخص فی اسقاط لزوم النظم، لہذا نظم کے لزوم کے ساقط ہونے میں رخصت کی گئی، اور یہ جو رخصت الاسقاط ہے یہ عذر کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، یعنی جو یہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی فارسی میں بھی پڑھ سکتا ہے، یہ جو رخصت ہے یہ عذر کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے کہ کوئی اگر عربی پر قادر نہیں ہے تو وہ فارسی میں پڑھ سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہتر سرگوشی کر سکتا ہے اپنی زبان میں، تو اس کا عذر سے تعلق نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ البتہ یہ بات ہے کہ یہ اس شخص کے لیے اس کی اجازت ہوگی فارسی میں یا اردو میں یا دیگر زبانوں میں کہ جو کسی بدعت میں ملوث نہ ہو۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرقے سے اس کا تعلق نہ ہو، کیونکہ جو کسی فرقے سے متعلق ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کا ایسا ترجمہ کرے گا جس سے اس کی بدعت یا اس کی جو مذہب ہے اس کی تائید ہوگی، تو اس طرح پھر کلام اللہ میں غیر کلام اللہ کا داخل ہونا لازم آئے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی اس طرح ترجمہ کرے، یہ نہیں کہ ایک رواں اردو کلام ہو یا فارسی کلام ہو، تکلم بکلمۃ او اکثر غیر مؤولۃ، اور ساتھ تفسیر نہیں کرے، تشریح نہیں کرے گا، اور ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کرے گا جو کئی معنی کا اس میں احتمال ہو۔ اور بعض حضرات نے اس میں یہ تشریح کی ہے کہ بیچ میں نظم کو میں خلل بھی نہ ڈالے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے اس طرح یہ بیچ میں اور باتیں اپنی طرف سے داخل نہ کرے، لہٰذا اگر تفسیر بیچ میں داخل کرے گا تو بالاتفاق نماز باطل ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اس مسئلے کی یہ تشریح کی ہے کہ یہ قصدن نہ کرے، اور اگر اس طرح قصدن کرے گا مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہو یا اس کو عذر ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے یعنی اردو پڑھ رہا ہے یا فارسی پڑھ رہا ہے، ورنہ پھر ایسا شخص مجنون ہوگا اور اس کا علاج کیا جائے گا، یا وہ زندیق ہوگا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ کوئی فارسی میں بھی پڑھ سکتا ہے اور اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے، تو کسی چیز کا جو رکن ہوتا ہے یہ کیسے لازم نہیں ہوا؟ تو کس کا جواب آگے آ جائے گا۔ مطلب یہ اعتراض ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے الفاظ کو کیوں لازم قرار نہیں دیا، حالانکہ یہ تو رکن ہے اور ضروری ہے، تو اس کا جواب آگے آ جائے گا۔ فإن قيل إن كان المعنى قرآنا يلزم عدم اعتبار النظم في القرآن وعدم صدق الحد عن المنقول بين دفة المصحف تواترا عليه وإن لم يكن قرآنا يلزم عدم فريضة قراءة القرآن في الصلاة۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر معنی قرآن ہے تو جو اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ قرآن مجید میں لفظ ضروری نہیں ہے، اور پھر جو تعریف ہم نے کی تھی وہ تو الفاظ کے ساتھ کی تھی کہ جو منقول بین دفت المصحف تواتر کے ساتھ ہماری طرف منقول ہے، تو وہ تو الفاظ ہے، معنی نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ معنی کو اگر آپ کہتے کہ معنی قرآن نہیں ہے تو پھر تو قراءت قرآن کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید میں نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا ضروری ہے، اور آپ نے معنی بیان کیا تو معنی اگر قرآن نہیں ہے تو پھر کس طرح سے نماز ادا ہو گئی؟ اگر معنی قرآن ہے تو جو آپ نے تعریف کی ہے وہ تعریف درست نہیں۔ جواب یہ ہے کہ معنی قرآن نہیں ہے، قرآن تو الفاظ ہے، لہذا تعریف صادقہ آ جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نماز کے حق میں جو فارسی ہے
اس کو اس کے قائم مقام قرار دیا ہے. قلنا قام العبارة الفارسية مقام النظم المنقول فجعل النظم مرعيا منقولا في المصاحف تقديرا وإن لم يكن تحقيقا. تو گویا یہاں بھی تقدیراً وہ آ گئے، کیونکہ ہم تک جو قرآن منقول ہے تو وہ لفظ ہے جس میں معنی کی رعایت ہے، تو جو معنی یہ بیان کر رہا ہے تو بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ایک جواب یہ ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فقرؤوا ما تیسر من القرآن اس پر محمول کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا اس میں لفظ کا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور قرآن مجید میں اگر معنی کی رعایت بھی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے. اور اس کی دلیل وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے لیے واضح ہو گئی تھی. یہاں بھی یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف سے اپنا جو بھی جواب ہو سکتا ہے وہ جواب دیا ہے، لیکن حقیقت معلوم نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کیا ہے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بالجزم منسوب نہیں کر سکتے، نہ یہ مسلک منسوب کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے جو دلائل ہے وہ منسوب کیا جا سکتے ہیں. البتہ اپنی طرف سے جو کچھ دلیل بن سکتی ہے علماء کرام نے ذکر کی ہے. فإن قيل فعلى الأول يلزم في الآية الجمع بين الحقيقة والمجاز وذا لا يجوز إذ القرآن حقيقة في النظم العربي المنقول مجاز في غيره. قلنا ممنوع لجواز أن تراد الحقيقة ويثبت الحكم في المجاز بالقياس أو دلالة النص نظرا إلى المعتبر هو المعنى على ما سبق. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلا والا معنی مراد لیا ہے تو یہاں تو حقیقت اور مجاز ایک آیت میں جمع ہو جائے گی. یعنی فقرؤوا ما تیسر من القرآن سے اگر آپ یہ بھی لیتے ہیں کہ قرآن مجید کا لفظ مراد ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس سے معنی بھی مراد لے لیتے ہیں، تو قرآن مجید کا اطلاق کبھی لفظ بھی کرتے ہیں اور کبھی معنی پر بھی کرتے ہیں، تو یہاں تو حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا لازم آ گیا، اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن لفظ عربی میں حقیقت ہے اور غیر عربی میں مجاز ہے. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے. بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، لیکن حقیقت میں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے. کیوں ہم نے یہاں حقیقت ہی مراد لیا، یعنی فقرؤوا ما تیسر من القرآن سے ہم نے لفظ عربی کو مراد دیا ہے کہ عربی میں پڑھنا مراد ہے، لیکن جو فارسی پڑھنا ہے وہ اس آیت سے یہ مراد نہیں لیا، بلکہ قیاس کر کے ہم نے اس سے یہ معنی لیا. لہٰذا اس کا جو دلیل ہے، اس کا جو استدلال ہے وہ بدل گیا ہے، یا دلالت النص سے ہم نے لیا ہے، اور وہ اس طرح کر کے ہم نے یہ لیا ہے کہ اصل میں تو قرآن مجید میں معنی مقصود ہے، اور جب معنی کسی اور زبان کے ذریعے سے ادا ہو گیا تو اس کا یہ مقصود ادا ہونا چاہیے. اوپر یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر لو قرأ بغیر العربیت، امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی غیر عربی میں پڑھے تو اس کا ادا ہو جائے گا. تو اب غیر عربی سے اس میں یہ بحث بھی علماء کرام نے کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ فارسی کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور یا غیر عربی سے مراد ہر کوئی زبان جو عربی کے علاوہ ہے اس میں وہ تلاوت کر سکتا ہے. تو اس میں بھی دونوں مسلک ہیں. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں نہیں، فارسی مراد ہے صرف، کیونکہ فارسی زبان عربی کے بعد زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اور یہ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے، اور دیگر جو زبانیں ہیں وہ اس میں فصاحت و بلاغت زیادہ نہیں ہے، لہٰذا وہ قرآن مجید کے قائم مقام نہیں ہے. اور بعض کہتے نہیں یہ فارسی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ فارسی اور غیر فارسی سب اس حکم میں برابر ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اوپر بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ ذکر کی تھی کہ عذر کی وجہ اس کے لیے جائز ہو. مثلا ایک شخص ہے، وہ نیا مسلمان ہوا اور اس کو عربی زبان نہیں آتی، تو اس کے لیے اپنی زبان میں بھی اس کو پڑھنا جائز ہے. تو جن حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اس بات کو اس معنی میں لیا ہے تو وہ پھر یہ فارسی کے ساتھ خاص نہیں کرتے. آگے کہتے ہیں لو قرأ آیۃ اشارۃ الی انہ لا یجوز الاعتیاد والمداومۃ علی القراءۃ بالفارسیۃ. جن حضرات کے نزدیک فارسی میں تلاوت کرنا جائز ہے نماز میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس پر مداومت اور اس کی عادت بنانا جائز نہیں ہے، جنبی کے لیے اور حائضہ کے لیے، بلکہ پاک انسان کے لیے بھی. یعنی اوپر ہم نے کہا تھا کہ اگر جنبی اور حائضہ فارسی میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لفظ قرآن نہیں ہے تو ممانعت الفاظ قرآن کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جنبی اور حائضہ ہیں جن پر غسل واجب ہوتا ہے، تو وہ قرآن مجید کے جو ترجمہ ہے اس کی بھی عادت نہ ڈالے. مطلب ضرورت کے بقدر کبھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت نہ ڈالے. بلکہ پاک شخص جو ہے اس کے لیے بھی
یہ بات ہے کہ وہ صرف ترجمے کی عادت نہ ڈالے بلکہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کی تلاوت بھی کرے۔ فإن قيل المتأخرون على أنه يجب سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية فقد جعل النظم غير لازم في ذلك أيضا فلا يصح قوله خاصة. قلنا بنى كلامه على رأي المتقدمين فإنه لا نص عنهم في ذلك والمتأخرون بنوا الأمر على الاحتياط لقيام الركن المقصود عن المعنى۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جو متاخرین احناف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فارسی میں قرآن مجید کی سجدہ تلاوت کرے تو اس پر سجدہ واجب ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ناپاک شخص ہے اس کے لیے مس مصحف حرام ہے جو فارسی میں لکھی ہوئی ہو، تو متاخرین نے بھی نظم کو غیر لازم قرار دیا ہے، لہذا یہ کہنا کہ خاص طور پر نماز کے حق میں انہوں نے لفظ کو لازم نہیں قرار دیا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک اشکال ہے۔ اوپر ہم نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نماز کے حق میں قرآن مجید کے لفظ کو لازم نہیں قرار دیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ متاخرین حنفیہ میں سے بعض حضرات نے یہ بات کی ہے کہ جو فارسی میں لکھی ہوئی اگر کوئی قرآن مجید ہو تو اس پہ اگر سجدہ تلاوت کوئی کرے تو اس پہ بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نماز کے علاوہ چیزوں میں بھی سجدہ تلاوت کے حق میں بھی عربی زبان کو لازم قرار نہیں دیا۔ اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ناپاک شخص ہو فارسی میں جو قرآن مجید لکھی ہوئی ہو تو اس کو ہاتھ لگانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ قرآن یہ صرف نماز کے حق میں نہیں بلکہ دیگر حضرات کے لیے بھی عربی ضروری نہیں ہے بلکہ فارسی والا قرآن بھی قرآن ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مصنف نے جو اوپر ذکر کیا متقدمین کے رائے کے مطابق ہے، کیونکہ ان سے اس بارے میں کوئی نص منقول نہیں ہے، اور جہاں تک متاخرین نے یہ جو بات کی ہے تو یہ احتیاط کی بنا پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ مسلک ان کا ہے کہ قرآن مجید صرف معنی کا نام بھی ہے، یہ نہیں، بلکہ انہوں نے احتیاطاً کہا ہے کہ قرآن مجید تو ہے، چاہے سجدہ تلاوت عربی میں ہو یا فارسی میں بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے تو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ مقصود وہ معنی ہے جو اس میں مطالب ہے وہ ہے۔ اوپر ہم نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا تھا، علامہ روا نوح ابن ابی مریم عنہ، جس طرح کہ نوح ابن ابی مریم نے ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا تھا۔ گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ نماز میں فارسی میں تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ فخر الاسلام صاحب کہتے ہیں لأن ما قاله يخالف کتاب اللہ تعالی ظاہرا حيث وصف المنزل بالعربی۔ فخر الاسلام بزدوی نے اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ قول کتاب اللہ کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کتاب اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عربی کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اور ابو الیسر بزدوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مشکل ہے، کسی کو بھی یہ واضح نہیں ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے۔ تو بہرحال پہلے بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سلسلے میں جو مسلک ہے وہ ہم تک وضاحت کے ساتھ منقول نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بعد میں جن حضرات نے جو جوابات یا وجوہات ذکر کیے وہ اپنی طرف سے ایک حل کے طور پر ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بظاہر ان کا مطلب یہ ہوگا، اور لکھا ہے کہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لمبی تصنیف لکھی ہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی شافی اور کافی دلیل ذکر نہیں کی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ قرآن مجید لفظ کا نام ہے یا معنی کا نام ہے۔ تو مصنف نے کہا تھا کہ قرآن مجید لفظ بالنسبت الی المعنی یعنی دونوں چیزوں کا نام ہے، اور لفظ اس میں ضروری ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف یہ بات منسوب تھی کہ صرف نماز کے حق میں وہ لفظ قرآن کو لازم نہیں قرار دیتے، تو اس کے بارے میں اس سبق میں ہم نے تفصیل ذکر کر دی۔